ہیلو ایوری ون. یہ ریڈنگ ٹورس کے لیے ہے اور ٹورس سن مون اور رائزنگ سائن والے لوگ اس سے بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس کے. اوکے جی لیٹس اسٹارٹ. یہ اکتوبر کے مہینے کے لیے ہے. ایک سمپل اسپریڈ ہے for the month of October for the sign of Taurus, Sun, Moon and Rising. Sun card ہے. On the bottom of it, star. Wow, very nice. Taurus for the month of October. Five of Pentacles. Rooted by Emperor. کوئی ایریز ہیں موسٹ پروبیبلی جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز ہیں. ایکویریس بھی ہو سکتے ہیں آپ کی لائف میں. کوئی لیو بھی ایکٹیو رول پلے کر رہے ہو سکتے ہیں. 3 میجر آرکینا آگے ہیں. 4 حالانکہ کارڈز میں نے ابھی تک صرف ڈرا کیے ہیں فار دا ٹورس. 5 آف پینٹیکلس. چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کسی قسم کے کلیش ہو سکتا ہے, کمپٹیشن, جیلسی, لیکن آپ اس کو کور کر لیں گے. یو ہیو دا اسٹرینتھ ود یو. دا لاسٹ کارڈ از دا لاسٹ تو نہیں, خیر سیکنڈ لاسٹ ہے, ویل آف فارچون. اینڈ دا لاسٹ ون از کوئین آف سورڈز. اوکے اچھا جی, مہینہ جو ہے اکتوبر کا وہ اچھے طریقے سے شروع ہو رہا ہے. ہیپینس, جوائے, سکسیس اور گروتھ کے ساتھ, اور جس جگہ پہ آپ موجود ہیں زندگی میں وہاں پہ آپ کامیابی کو دیکھ رہے ہیں. ہارمنی ہے زندگی میں, پیس ہے. جس راستے کو آپ نے چوز کیا ہے وہ آپ کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے, کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے. مہینہ اس نوٹ کے اوپر سٹارٹ ہو رہا ہے اکتوبر کا منتھ. درمیان میں مڈل آف دا منتھ کچھ پرابلمز آ رہی ہیں, لیکن وہ کوئی اتنی بڑی پرابلمز نہیں ہیں. آپ کے پاس فل ایبلٹی ہے کہ آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسموتھلی آپ اس سارے پرابلم میں سے گزر جائیں گے. 5 آف پینٹیکلس ہے. 5 آف پینٹیکلس جو ہے یہ جیسے کہ کارڈ کے اوپر پکچر بھی بنی ہوئی ہے, لیک آف کیپٹل شو کرتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریلیشن شپ میں کوئی آپ کو چھوڑ دے, آپ سے بات کرنا بند کر دے یا چھوڑ کے چلا جائے, اور آپ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہے ہیں. اور اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں اور تو آپ کی کچھ ناراضگی ہوگی جس کی وجہ سے آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹا موٹا فائنینشیل کرنچ آئے اکتوبر کے مہینے میں مڈل آف دا منتھ. لیکن چونکہ ہمارے پاس ساتھ میں ایمپرر کا کارڈ ہے, ایمپرر کا کارڈ یہ شو کرتا ہے کہ آپ چیزوں میں چاہے کچھ گڑبڑ آئی ہے اور فائنینشلی کچھ ڈسٹربنس آئی ہے, ایموشنلی کچھ ڈسٹربنس آئی ہے, ایون یہ اسپرچولی بھی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. اسپرچولی بھی یو کین فیل آؤٹ ان دا کولڈ اینڈ جس سے آپ ڈیزرٹڈ سا اور بروکن سا فیل کرتے ہو. لیکن ایمپرر کا کارڈ ایک میجر آرکینا ہے اور یہ شو کرتا ہے دیٹ یو ہیو دا ایبلٹی ٹو اوور کم دس سچویشن, ویدر اٹس فائنینشیل سچویشن اور ریلیشن شپ میں کسی قسم کی ڈپریویشن ہے, ڈپرائیو ہو آپ کسی طرح سے. یہ اچھا 3rd ویک جو ہے اس میں بھی یہ بھی 5 کا کارڈ ہے, یہ بھی 5 کا کارڈ ہے.
ٹھیک ہے. جن کے اگر کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی ہے تو وہ تھوڑی ٹگ آف وار کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے, کسی قسم کے کلیشز ہو سکتے ہیں, یہ وربل کلیش بھی ہو سکتا ہے, آرگومنٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ دونوں کارڈ مائنر پرابلمس کو شو کر رہے ہیں ہماری زندگی میں. آن دا ادر ہینڈ اس کو ریکور کرنے کے لیے جو کارڈز ہیں وہ بہت بڑے ہیں. ایک طرف تو ایمپرر ہے, ٹھیک ہے, ایمپرر کوئی ایریز بھی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں, کیونکہ ایمپرر کا کارڈ جو ہے وہ ایریز کا کارڈ ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایریز کی کوالٹیز اور ایمپرر کی کوالٹیز ڈسپلے کر رہے ہیں اس مہینے میں, اور آپ چارج لیتے ہیں سچویشن کا, اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرتے ہیں, اور جہاں جہاں پہ سسٹم کے اندر ریلیشن شپ کے اندر خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سو دیٹ آپ اس سچویشن سے باہر آ سکیں. تھرڈ ویک کے لیے جو کارڈ ہے, اچھا اس میں یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں انوالو ہو رہے ہیں اور خرابی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ یو ہیو دا اسٹرینتھ ٹو اوور کم آل دیز کائنڈ آف ہرڈلز اینڈ ہنڈرنسز اینڈ پیپل. لاسٹ آف دا منتھ جو ہے وہ آپ کے پاس کارڈ آپ کے لیے آیا ہے ویل آف فارچون. ویل آف فارچون کا کارڈ جو ہے یہ کمپلیشن آف دا سائیکل شو کرتا ہے, ایسا کارمک سائیکل جو بہرحال کمپلیٹ ہونا تھا اور اس میں سے آپ کو کچھ سبق سیکھنے ہیں, اور وہ اب آپ نے چونکہ سیکھ لی ہیں اور آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے سرکل, ناؤ یو کین موو انٹو دا نیکسٹ سائیکل. یہ ویل آف فارچون جو ہے یہ ڈیوائن ٹائمنگ کو شو کرتا ہے, اور یہ اسی وقت حرکت میں آتا ہے جب آپ نے وہ سب چیزیں سیکھ لی ہیں یا وہ سب چیزیں کر لی ہیں یا وہ سارے سبق آپ کے اندر بالکل آپ کے پارٹ آف پرسنالٹی بن گئے ہیں جو کہ آپ کو سیکھنے تھے, تو تب آپ کو نیکسٹ فردر جو ہے وہ اسٹیج کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کی روٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئین آف سورڈ کا کارڈ ہے. یہ کوئین آف سورڈ آپ بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ کوئین آف سورڈ جو ہے یہ کوئی ایئر سائن بھی, ایکویریس, جیمنائی یا لیبرا بھی آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. یہ کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو کسی قسم کی نیگوسیشنز کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو. خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر یہ ریلیشن شپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس میں ناراضگی ہو گئی ہے, اور ایک جو فریق ہے ریلیشن شپ میں وہ چھوڑ کے دوسرے کو چلا گیا ہے اور دوسرے بہت سارے لوگ انوالو ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ کوئین آف سورڈ کی موجودگی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاملات جو ہیں وہ لاجیکلی ریزالو ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ کی طرف سے نیگوسیشن بھی کر رہی ہو سکتی ہیں, اور یہ آپ کا ایک منصف کا بھی کردار ادا کر سکتی ہیں جو کہ اس ساری سچویشن میں آپ کو باہر نکالیں گی, جو اور لوگوں نے جو سچویشن خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی. لاجیکلی یہ بہت شارپ ہوتی ہیں, ایموشنلی یہ اپنے ایموشنز کو بہت مطلب جیسے کول قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں, ہائپر نہیں ہونا اور مینٹل لیول کے اوپر جا کے بات کرنی ہے. سارے ایئر سائن ویسے اسی طرح کے ہوتے ہیں, زیادہ ایموشنز ان میں ایموشنل سائڈ ان کی جو ہے وہ اتنی زیادہ واضح نظر نہیں آتی ہے. اوکے جی, یہ تھا ٹورس کا فار دا منتھ آف اکتوبر. اب ہم یہ کارڈز یہاں سے نکال لیں گے, اس میں سے ایک اسٹیک میں سے ایک کارڈ نکالوں گی. یہ انرجی اوریکل کارڈ ہے. اس صورتحال میں جو کارڈز ہمارے پاس سامنے لے آؤٹ میں ہیں اس کو فردر ایلیبوریٹ کرنے کے لیے کہ کیا سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مین ہولڈنگ اے ہارٹ, یہ کنگ آف کپس کی طرح کا کارڈ ہے, اور یہ کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈزنٹ نیسیسری کہ یہ کوئی مرد ہی ہوں, کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں جو کہ میل کوالٹیز جو ہیں وہ رکھتی ہیں زیادہ, اور ان کی میل سائڈ جو ہے میسکولن سائڈ جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہے, اور یہ آپ کو آ کے محبت کے لیے آپ اپنے طرف سے محبت کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں. اوکے جی,
ریلیشن شپ میں جو دراڑ آئی ہے یا کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس کی جگہ پہ بھی کوئی نیا شخص آ سکتا ہے آپ کی زندگی میں. ویسے یہاں پہ تو یہی نیو بگننگ کو شو کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہوئی ہے وہ اگر ان کے ساتھ جب آپ کی صلح ہو تو وہ نہایت محبت کے ساتھ آپ سے پیش آئیں. پرومس، نیو مون پرومس. نیو مون جو ہے یہ ایک پورا سائیکل لے کر آتا ہے، چاند کا پورا ایک مہینہ ہوتا ہے اور یہ نئی بگننگ کو شو کرتا ہے. نیا چاند نئی بگننگ کو شو کرتا ہے. اینڈ آف دا منتھ، اینڈ آف سپٹمبر 28-29 کو نیا چاند جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے اور فردر آنے والا مہینہ جو ہے وہ آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، ترقی سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. جو راستے آپ نے چوز کیے ہیں وہ آپ کی کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے، اور وہ سب لوگ جو کہ خرابی پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں یا تو وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے یا وہ آپ کے ساتھ ری الائن ہو جائیں گے، اور اینڈ آف دا منتھ تک صورتحال جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گی. درمیان میں یہ مڈل آف دا منتھ جو ہے وہ کچھ تھوڑی پرابلم نظر آ رہی ہے، ادروائز تو کارڈز آپ کے سارے بہترین ہیں. اوکے ٹورس، آئی ہوپ آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.